ناظرین، اردو کے بازار میں فارسی کی چہل پہل سماعت فرمائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں اس سلسلہ بیان میں کہہ رہا تھا کہ اردو کا کوئی بھی لمحہ، اردو کا کوئی ثانیہ یعنی وقت، اس کے بولنے، اس کے لکھنے کا ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا جس میں فارسی پیچھے پیچھے نہ آ رہی ہو، فارسی پیچھے پیچھے ہمارے ہاں جب کوئی چیز تقسیم کی جا رہی ہو تو کہنے والا یا اعتراض کے طور پہ کہتا ہے یا تعریف کے طور پہ کہتا ہے۔ کب کہ جب ہمارا ہاتھ اپنوں کی طرف بڑھ رہا ہو، کوئی حصہ، کوئی رقم، کوئی مٹھائی، کوئی دولت، کوئی انعام بانٹتے ہوئے یا کوئی مہربانی کرتے ہوئے، ایسا تاثر ملے کہ ہمارے قریبی کی طرف ہمارا ہاتھ بڑھ رہا ہے، تو دوسرا آدمی اشارتاً ہمیں متوجہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ اول خیش بعدہ درویش، یعنی اپنوں کو پہلے، فقیروں کو بعد میں، غیروں کو بعد میں۔ اور اگر یہ متوجہ کرنا ہو، یہ بتلانا مقصود ہو کہ بھائی دوسروں کا بھی حق ہے، بے شک پہلے قریبی ہیں لیکن دوسرے جو غیر ہیں وہ بھی حقدار ہیں۔ اول خیش بعد درویش، بعدہ کا مفہوم درویش کا ہے۔ تو یہ لفظ عام حالات میں چلتے پھرتے لوگوں کو سامنے دکھائی دیتا ہے، نظر آتا ہے۔ ایک ہی گھر کے بہت سے روشن فکر لوگ نظر آئیں، قابل نظر آئیں، ابھرتے ہوئے لوگ نظر آئیں، چمکتی ہوئی شخصیتیں دکھائی دیں، ایک کے بعد ایک ابھرتا اور اچھلتا ہوا نظر پڑے، تو لوگ کہتے ہیں ای ہما خانہ آفتاب ہے، یعنی سارے کا سارا گھرانہ ہی چمکدار، روشن اور منور ہے، یعنی سورج ہی سورج ہے، چاند ہی چاند ہے۔ اس کی روشنی کو ظاہر کرنے کے لیے، ترقی کو ظاہر کرنے کے لیے، اس خاندان کے پے بپے آگے بڑھنے کو، ارتقاء کو ظاہر کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ ہما خانہ آفتاب ہے، یہ سارے کا سارا گھرانہ ہی ایسا ہے جو صاحب علم ہے، جو صاحب شہرت ہے۔ اگر کوئی چیز اپنے آنے سے پہلے اپنا اثر دکھاتی ہے، اپنے آنے سے پہلے اپنا اثر دکھا دے، مثلا سورج ابھی نکلا نہیں ہے، چمک سی نظر آئے، کہیں مشرق سے چمک سی نظر آئے، چھاؤں دکھائی دے، سایہ پڑنے لگے کہیں، یہ لفظ ہے تو فارسی کا، یعنی یہ کہاوت، جملہ، روزمرہ جو بھی ہے، لیکن اردو کا حصہ بن گیا ہے۔ کب کہ جب ہم یہ کہیں کہ کسی چیز کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو ہم فوراً پکار اٹھتے ہیں آفتاب آمد، دلیل آفتاب، بالکل صحیح، ایسا ہی ہے۔ پہچان ہو جاتی ہے کہ فلاں آدمی آ رہا ہے، شور ہوتا ہے، لوگ بتاتے ہیں، اطلاع ہوتی ہے، نغمے گائے جاتے ہیں، جو بھی طریقہ کار ہے، آثار ظاہر ہو رہے ہوں تو اس کا سبب پہلے سے ظاہر کرنا ہو، اگر بتلانا ہو تو ہم کہتے ہیں آفتاب آمد، دلیل آفتاب۔ ایک لفظ بطور شعر استعمال ہوتا ہے اردو میں، ہے فارسی کا، مصرع تو خاص طور پہ عرفی کا مصرع ہے۔ عرفی میں نہیں پڑھوں گا، میندیش زغاغائے رقیمہ، یہ نہیں کہوں گا۔ اس کا پہلا مصرع اردو کی جان اور اردو کی روح میں سرایت کر گیا ہے۔ کب کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ کوئی آدمی ہمارے رزق کو بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، ہماری عزت پر حسد کر رہا ہے، ہماری شان و شوکت سے جل رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں آواز سگاں کم نہ کناد رزق گدارا، کتوں کے بھونکنے سے کہیں فقیر کے لیے دروازے بند نہیں ہو جاتے ہیں رزق کے۔ آواز سگاں کم نہ کناد رزق گدارا،
یہ جو صورتحال ہے اس میں ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے. کب؟ کہ جب ہم اہل علم سے ہٹ کر عوام کی طرف جاتے ہیں. کچھ اہل علم بھی ہیں جو محاوروں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن عام چلتا پھرتا آدمی بھی کساد بازاری ہے آج کل، گراں باری ہے آج کل، یہ لفظ چھوٹے چھوٹے ہمارے سامنے آتے ہیں. اس میں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عامت الناس بھی فارسی کو اپنا حرز جاں بنائے ہوئے ہیں. واہ 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 واہ. بھائی بیٹھا ہو کوئی اور دوسرا بھائی کے مقابل جو بھائی نہ ہو وہ ہو، تو ہم بھائی کو کچھ زیادہ توجہ دیں، تو وہ جو غیر ہے وہ کہتا ہے جگر جگر دیگر دیگر. عام لوگ، علماء نہیں، جگر جگر اور دیگر دیگر ہے. ایک لفظ ہے جو بہت چلتا پھرتا ہے اور بازار اردو میں بڑا عام آپ کو جن سے نایاب کے طور پہ نہیں، جن سے ارزاں کے طور پہ ملے گا. وہ ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی کوئی کوتاہی کرے، کوئی خطا کر بیٹھے، تو اس پر نگاہ اعتراض اور نگاہ بد نہیں ڈالنی چاہیے. تو یہ توجہ دلانے کے لیے اگر کوئی چھوٹا بڑے کی برائی کو پکڑ لے یا کوئی چھوٹا بڑے سے بے ادبی کر کے اس کی بات کی تردید کرے، تو اسے توجہ دلانے کے لیے کہتے ہیں خطائے بزرگاں گرفتن خطا است. بڑے لوگوں کی خطا کو پکڑنا خطا ہے. ہر چند کے یہ میرا نظریہ نہیں ہے، خطا کہیں بھی ہو وہ خطا ہے، اور اس کا پکڑنا جو ہے، ہاتھ بڑھانا اس کا انداز مختلف ہونا چاہیے. ایک لفظ عامت الناس میں، خواص میں نہیں، عامت الناس میں چلتا ہے کہ ایسا ہی چاہیے. کہتے ہیں شاید باید، شاید و باید واؤ بھی استعمال کرتے ہیں. شاید اور باید دونوں کا مفہوم چاہیے آتا ہے کہ ایسا ہی چاہیے. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام یوں ہونا چاہیے تھا، تو ہم کہیں گے شاید باید اس بات کو یقین کر لینا تھا، یعنی اس بات کو یقین کر لینا چاہیے تھا. شاید باید کا لفظ استعمال ہوتا. ایک عام لفظ جو استعمال عامہ میں آتا ہے وہ ہے شنیدہ. اس سے ایک باقاعدہ محاورتی عبارت بنائی گئی اور اسے بطور کہاوت بھی استعمال کیا گیا، بطور سکہ بھی رواں ہے بازار میں. یہ وہاں استعمال کرتے ہیں کہ جہاں ہم کہیں کہ بھائی سنی سنائی باتوں پر کیوں یقین کرتے ہو، یہ بات تو دیکھنے والی تھی، یہ جو تم واقعہ بیان کر رہے ہو یہ یقین میں نہیں آتا. تو دوسرا سننے والا، تیسرا آدمی یعنی جو اس کے علاوہ ہے، وہ کہے ہاں شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، یعنی دیدہ دیکھی ہوئی چیز، شنیدہ سنی ہوئی کے برابر کیوں ڈالتے ہو؟ سنی ہوئی چیز کمزور ہوتی ہے دیکھی ہوئی چیز کے مقابل میں. تب ہم وہاں بولتے ہیں شنیدہ، یہ شنیدہ نہیں ہے، شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، دیکھی ہوئی چیز کی برابری نہیں کر سکتی سنی ہوئی چیز. ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، یا آپ کو بھی سابقہ ہو، مجھے تو بارہا ہوا ہے کہ دکاندار جو ذرا تھوڑے بہت مزاج داں ہیں اہل علم کے، یا گاہک کو پہچانتے ہوں، مجھ جیسے کو، آپ جیسے کو، جو ذرا تھوڑا سا نستعلیق ہو، بنا ٹھنا ہو، اور وہ دکاندار بھی سمجھدار ہو، تو آپ کسی جنس پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بھائی بہت عمدہ ہے، یہ چاول بہت عمدہ ہے. تو وہ خوش ہو کے کہتا ہے قدر زر زرگر بدونت قدر جوہر جوہری. آپ تو جوہری ہیں، زرگر ہیں، آپ ہی پہچان سکتے ہیں سونے کی اصل کو اور موتی کی چمک کو. قدر زر زرگر بدونت قدر جوہر جوہری.
اسی طرح ہم ایک اور لفظ ہے جس کا استعمال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی جگہ کام ہوتے ہوتے رک گیا ہے، کسی جگہ کام ہوتے ہوتے رک گیا ہے، اور وہ کام آہستہ آہستہ کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا جا رہا ہے، تب ہم اطمینان دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں چاہیے، سارا کام ایک وقت میں نہیں کر سکتے آپ، قطرہ قطرہ دریا میں شبات، تھوڑا تھوڑا کہ یہ دریا بن جائے گا۔ تو ہم تحفظ ایمان کے لیے، تحفظ ہمت کے لیے یا تحفظ عمل کے لیے یہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں کہ آپ گھبرائیے نہیں، قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے، قطرہ قطرہ جمع کیجئے دریا ہو جائے گا، دریا اکٹھا نہیں آ سکتا۔ یہ قدر سے مجھے ایک لفظ اور یاد آیا کہ جب کوئی نعمت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، کوئی مٹھاس لبوں سے جاتی رہے، کوئی دولت چھن جائے، کوئی کتاب گم جائے، کوئی منصب چھن جائے، اور اس کا ملال بھی نظر آئے آپ میں، اور وہ آپ کی کوتاہی یا آپ کے کسی نقص عمل سے یا سبب سے ایسا ہوا ہو، تو وہاں ہم بولتے ہیں قدر نعمت بعد زوال، قدر نعمت بعد زوال، یعنی جب زوال آ جاتا ہے، چھن جاتی ہے کوئی چیز، گر جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اس کی طاقت کیا ہے۔ بنگال کے میر جعفر کے واقعات میں اور بنگالہ کی ریاست کے حوالے سے دو افراد کا ذکر آتا ہے جنہوں نے دکن اور بنگال کی فروخت میں اپنا باغیانہ کردار، منافقانہ کردار، دیسی قومیتوں کے خلاف بدیسی قوتوں کے ساتھ مل کر اقدامات کیے۔ وہاں تو وہ لفظ خیر اپنی جگہ ہوگا، اہل علم نے وہیں کے لیے وضع کیا، لیکن وہ عبارت آج بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور یہ وہاں استعمال ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم کوئی بڑی چیز چھوٹے فائدے اور کم رقم حاصل کر کے بیچ دیں، کوئی بڑی چیز چھوٹی چیز کے لیے، کم چیز کے لیے بڑی چیز ہم بیچ دیں، بغیر اس تصور کے کہ یہ بڑی ہے اور بڑے لوگوں کے کام آنے والی ہے، لیکن ہمارا فائدہ اس میں ہے تو ہم اس کا استعمال کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسے موقع پہ قومیں فروختن چہ ارزاں فروختن، قوم جیسی بڑی چیز بیچی جا رہی ہے اور معمولی عہدے و منصب و پیسوں کے لیے۔ اب یہ لفظ، یہ الفاظ ہر اس جگہ استعمال کیے جاتے ہیں جہاں کوئی چھوٹی چیز فائدے میں جو آ رہی ہے اس کو لے کر بڑی چیز دے دی جائے، چاہے اس میں دوسروں کا نقصان ہوتا ہو۔ قومیں فروختن چہ ارزاں فروختن، یہ اقبال کے مکالمات میں بھی یہ لفظ آتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ ایک ساتھ جا رہے ہوں، ایک جیسی باتیں کر رہے ہوں، ایک جیسا کھانا کھا رہے ہوں، جی بالکل ایک جیسے لباس پہنے ہوں، یا ایک طرح کی سوچ رکھتے ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جیسا نظر آ رہا ہے یا شانے سے شانہ ملائے چل رہا ہے، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، ایک ساتھ چلتے ہیں، ایک ساتھ، ایک سوچ والے لوگ، ایک خیال والے لوگ، ایک خاندان والے لوگ، ایک مقصد والے لوگ، ایک فکر والے لوگ، اور ایک نظریے کے لیے کناد ہوتا ہے۔ امر میں آتا ہے کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز۔ کوئی چیز اگر ہم سے غلط ہو گئی ہو، ہم سے
سرزد ہو گئی ہو، غلط سرزد ہو گئی ہو، اور ہمیں اس پر ندامت بھی ہو، اچھا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم شرمندہ اور شرمسار ہیں. ایسے موقعوں پر اطمینان خاطر کے لیے دوسرے لوگ ہم سے کہتے ہیں کیا گزشتہ راہ صلوات. اردو میں صلوات کے معنی بریت کے، درود کے معنی نہیں آتے ہیں، صلواتیں بھیجنا. تو گزشتہ راہ صلوات، صلوات بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں لیکن عام محاورہ صلوات ہے. گزشتہ راہ صلوات، ان جو ہو گیا اس کو چھوڑو، آئندہ رہو، احتیاط، آئندہ کے لیے خیال رکھو کہ ایسی غلطی نہ ہو. اگر کوئی چیز ہم کسی کے آگے پیش کریں اور اس پیشکش کو عاجزی کا رنگ دیں، انکساری کی تشتری میں رکھ دیں، اسے خاکساری کے پہلو سے بہت چھوٹا بن کر، حقیر بن کے پیش کریں، تو ہم کہتے ہیں گر قبول افتزہ عز و شرف. ہے تو غالب نے کہیں استعمال کیا ہے کردہ ام ان نظر مولائے نجف، کردہ ام ان نظر مولائے نجف، گر قبول افتزہ عز و شرف. تو ہم وہاں جہاں کوئی چیز پیش کر رہے ہوتے ہیں تو عاجزی کے لیے، انکساری کے لیے اور کمتری کو اپنی ثابت کرنے کے لیے یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، اور یہ عام لوگ استعمال میں کرتے ہیں. ایک اور بھی لفظوں کا ایک مرکب ہے جو بہت رواں ہے ہمارے عام بول چال میں بھی. وہ یہ ہے کہ کسی بہت سی چیز سے ہم کوئی تھوڑی چیز دکھاتے ہیں. مثلا آپ کسی دیوان کو شاعر کے پیش کر رہے ہیں اور اس کے تعارف میں آپ نے ایک تبصرہ، شاہد عباس و خرم بخاری اس تبصرے میں شامل ہیں، وہ تبصرہ کر رہے ہیں، لیکن پورا دیوان نہیں پڑھیں گے، وہ پورا دیوان سامنے نہیں لائیں گے. اس دیوان کا کوئی مطلع، کوئی مقطع، کوئی بیت، کوئی فرد، یعنی ایک آدھ شعر پڑھ دیں گے، کہیں گے مشت از خروارے، مٹھی ڈھیر میں سے اٹھا کے دکھا دیے. خروار کہتے ہیں ڈھیر کو، کسی چیز کے انبار کو کہتے ہیں. مشت یعنی مٹھی بھر، مشت از خروارے، یہ معنی اس کے لیتے ہیں لوگ. اسی طرح جب ہم کوئی کام کرتے کرتے تھک جائیں، کام کرتے کرتے تھک جائیں، یا اس کا ایک دوسرا مفہوم اور بھی ہے اس مقام کا جو میں بیان کروں گا، جن لفظوں کی نسبت سے جو مقام بیان کروں گا، اس کا ایک اور بھی پہلو ہے کہ کسی کام میں کام کرنے والے کو تنگی محسوس نہ ہو قوت کی کمی اور جگہ کے تھوڑا ہونے سے. یہ بڑا نازک پہلو، جگہ تھوڑی یعنی میدان تھوڑا اور ہمت کم. تو ہم اپنے آپ سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ پائے مرو لنگ نیست، ملک خدا تنگ نیست. میرے پیروں میں طاقت ہے اور میرے خدا کی مملکت میں وسعت ہے، میں بڑھوں گا اور میرے پیروں کی ہمت میرا ساتھ دے گی. پائے مرو لنگ نیست، میرے پیروں میں کوئی کپ کپاہٹ نہیں ہے، میرے پروردگار نے میری جد و جہد کے لیے ایک بڑا میدان دیا ہوا، میں آگے بڑھوں گا. پائے مرو لنگ نیست، میری ہمت جواب نہیں دے گی، میں آگے بڑھوں گا. وہاں یہ استعمال کرتے ہیں. جب گفتگو کرتے ہوئے ایک آدمی دوسرے کی تعریف کر رہا ہو، خیال رہے کہ یہ وہ تمام مناظر ہیں جو آپ کے روز و شب گزرتے ہیں، آپ کے روبرو گزرتے ہیں، اور یہ تمام وہ پہلو ہیں کہ جو آپ کی نظر میں ہیں،
آج نہیں کل جائیے گا، کل نہیں جو گزری ہوئی کل ہے اس پر غور کیجیے گا، ہر جگہ آپ کو یہ جملے، یہ خیال، یہ عبارتیں ساتھ ساتھ نظر آئیں گی.